نمبر 41، دل میں اللہ کی عظمت کم ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں متقی انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑی محبت ہوتی ہے، اور اللہ کی اس کے دل میں بہت زیادہ تعظیم ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا بھی ہے جو ایمان والے لوگ ہیں انہیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے محبت ہے وہ اللہ کی ذات سے ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، اور اس محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے، گھر کے کسی کام کاج میں ہوتے، سب کو چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے اٹھ جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر کے بعد کسی سے کوئی تعلق نہیں، اب صرف اللہ سے تعلق۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا جتنا تقویٰ ہوگا نا اتنی اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جب انسان کی زندگی میں گناہ آئیں گے اللہ کی عظمت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہے میرا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، وہ دیکھے اس کے دل میں اللہ کے حکم کا کتنا احترام ہے۔ جتنا اس کے دل میں اللہ کے حکم کا احترام ہوگا اللہ کے ہاں اس کا وہی مقام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں اللہ فرمانے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ انسان اللہ کو انسانوں میں یاد کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کا تذکرہ معصوم فرشتوں کے سامنے کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ کی عظمت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کا تعلق کمزور ہوا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 42، ذکر الہی کی توفیق نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں جو انسان پرہیزگار ہوگا اس کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر ہوگا، وہ چلتے پھرتے زبان ہل رہی ہوگی ذکر کرے گا، وہ اپنی زبان کو لایانی چیزوں میں لایانی کاموں میں نہیں لگاتا۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھو گے وہ ذکر نہیں کرتے، بڑی مشکل سے زبان پہ ذکر ہوگا، ورنہ دنیا کا تذکرہ، غیبت ہوگی، سیاسی گفتگو ہوگی، اسی میں سارا وقت گزر جائے گا۔ اللہ نے منافق کی ایک نشانی بتائی قرآن میں، فرمایا یہ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے مگر سستی کے ساتھ۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یُرَاءُونَ النَّاسِ، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھیں گے، یعنی اللہ کی رضا نہیں ہوں گی۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ تو معلوم ہوا اللہ کا ذکر کم کون کرتا ہے؟ جو منافق ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں منافق اللہ کو کم یاد کرتا ہے، مومن اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے عشق ہو جائے تو انسان اپنی محبوبہ کا ذکر سب کے سامنے کر رہا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتا ہے۔ یا جس اداکار سے، کھلاڑی سے، کسی سے محبت ہو، باتوں باتوں میں اس کی بات لا کر ذکر کرتا ہے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو زبان پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سب سے زیادہ ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا ذکر الہی کی توفیق نہ ملنا یہ گناہ کا نقصان ہے۔ نمبر 43، اللہ رب العزت کی دوستی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو دوستی ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن آدمی، پرہیزگار آدمی کا دوست ہے۔ اگر کوئی چاہے نا کہ اللہ میرا دوست ہو، اللہ میرا رفیق ہو ہر کام میں، اور اللہ میری ہر کام میں مدد کرے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ میرے دوست کون لوگ ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے دوست وہ ہوتے ہیں جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون،
یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور گناہوں سے بچنے والے ہیں، تقوی پر زندگی گزارنے والے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے اپنے دوست کی نشانی کیا بتائی؟ اللہ نے اپنے دوست کی نشانی بتائی الذین آمنوا، مسلمان ہوگا، معلوم ہوا کافر اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ نمبر 2 وکانوا یتقون، ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، جو گناہوں سے بچے گا وہ اللہ کا دوست ہے۔ ثمرہ کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بہرحال اللہ کی دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو مومن ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں ان کا دوست تو شیطان ہے، ابلیس ہے۔ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ تو انسان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے کر آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی جہنمی ہیں، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بہرحال اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے، اللہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں زندگی تقوی میں گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ ہی پسند ہیں۔ دیکھیں ایک مومن چاہتا ہے نا اللہ مجھے پسند کرے، انسان چاہتا ہے میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ مجھے پسند کرے۔ اللہ کیا فرما رہے؟ میں کس کو پسند کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تو جتنا تقوی ہوگا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ نمبر 44 قبر تاریک ہو جائے گی۔ گناہ کا ایک نقصان، انسان کی قبر تاریک ہو جائے گی۔ نیکی کی وجہ سے اللہ قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں وہ سوال کا جواب دے دیتا ہے، اللہ تحد نگاہ اس کی قبر کو کشادہ کر کے اسے سکون اور اطمینان عطا فرما دیتا ہے۔ حکم ہوتا ہے اس طرح سو جا جس طرح دلہن سو جاتی ہے۔ اور اگر زندگی فسق و فجور میں گزری، قبر یوں تاریک ہو کر پسلیاں یوں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے میں داخل کر کے فرمائی یوں گھس جاتی ہیں، اور فرمایا ایک اژدہا مسلط ہو جاتا ہے اور وہ انسان کو ڈستا ہے، انسان زمین میں دھس جاتا ہے، اس کا زہر اتنا، آپ نے فرمایا اگر وہ زمین پر ایک مرتبہ ڈس مارے تو کبھی زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا، ساری زمین پہ سبزہ نہیں اگے گا اگر وہ ایک مرتبہ ڈس دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ کتنا زہر ہے، تو اس کی بنیادی وجہ انسان کے گناہ ہیں۔ نمبر 45 اللہ کی مخلوق اس پہ جری ہو جاتی ہے، خلق خدا اس پر جری ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ کا نافرمان ہوگا، گناہ میں زندگی گزارے گا، مخلوق خدا اس پہ جری ہوگی۔ جری ہونے کا مطلب ہر مخلوق اس کو نقصان پہنچائے گی، ہر مخلوق اس کو نقصان پہنچائے گی، اور جو پرہیزگار ہوگا ہر مخلوق اس کا دفاع کر کے اس کو نفع پہنچائے گی۔ حلیۃ الاولیاء میں واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شیر کھڑا ہے، سارے لوگ پریشان ہیں، پیچھے ہیں، کوئی آگے نہیں جا رہا، شیر حملہ نہ کر دے، راستہ بند ہوا ہوا ہے، لوگ پیچھے ڈر کے مارے خوف زدہ ہیں۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا جی شیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، قریب گئے اور شیر کے اوپر ایک تھپکی ماری اور کہا راستہ چھوڑ دے، نماز کا وقت ہے، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ بس یہ تھپکی دینی تھی، شیر جنگل کی طرف چلا گیا، راستہ خالی کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اس کو کیا کہا؟ اس نے تو آپ پر حملہ نہیں کیا۔ سارے لوگ خوف زدہ تھے۔ فرمایا تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی مخلوق تم سے ڈرے گی، تم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو گے، اللہ مخلوق کو تمہارا تابع اور فرما بردار کر دے گا۔ انسان جتنا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اتنی اللہ کی مخلوق اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ خلق خدا اور مخلوق خدا اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الشام آج میں پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو ایک نصرانی کو بھیجا گیا کہ حضرت عمر کو قتل کرو، اور اسے بڑا انعام دیا کہ تم کسی طرح ان پر حملہ کرو، مسلمانوں کا یہ خلیفہ مارا جائے تاکہ جو فتوحات کا دروازہ یہ بند ہو جائے۔ علامہ واقدی فتوح الشام میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص وہاں سے آیا، اس نے معلومات لی کہ حضرت عمر کہاں تنہا ہوتا ہے
تاکہ جہاں اکیلا ہوگا میں حملہ کر دوں گا۔ تو وہ پتہ چلا کہ دوپہر کے وقت حضرت عمر جنگل میں جہاں اونٹ چرتے ہیں ان کی مالش کرتے ہیں، اونٹوں کی خبرگیری کرتے ہیں، بیت المال میں چکر لگاتے ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہاں اکیلے ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا میں وہاں حملہ کروں گا۔ تو ایک درخت کے بارے میں اس کو پتہ چلا کہ حضرت عمر یہاں آ کے اکثر لیٹتے ہیں، تو ایک درخت پہ اوپر چڑھ گیا اور شاخوں کے اندر چھپ گیا۔ درخت گھنا تھا، شاخیں گھنی تھی کہ اس میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے کام کاج سے فارغ ہوئے، تھکاوٹ تھی، اینٹ اپنے سر کے نیچے رکھی اور آرام سے سو گئے۔ اب یہ کہ سوچ رہا تھا ان پر ایک دم میں حملہ کروں، نیچے اترنے لگا تو دیکھا کہ ایک شیر آیا اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یوں چکر لگایا گول، اور آ کر ان کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک غیبی آواز سنی کہ عمر نے عدل قائم کیا ہے، اس لیے عمر اطمینان کے ساتھ سو رہا ہے۔ اس نے جب یہ غیبی آواز سنی، شیر کی فرما برداری اور اتباع دیکھی اور خدمت کے لیے ان کا حضرت عمر کے قدموں میں بیٹھا ہوا دیکھا، تو یہ شخص نیچے اترا۔ جب نیچے اترا اور شیر اٹھ کر چلا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ گئے۔ حضرت عمر سے کہا میں آپ کے قتل کے لیے آیا تھا، لیکن آپ کا مذہب سچا ہے، یقیناً آپ حق پر ہو، شیر آپ کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیا، اور میں نے غیبی آواز سنی کہ عمر نے عدل قائم کیا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو اپنی حفاظت میں رکھا ہے، کہ آپ کا مذہب سچا ہے، کلمہ پڑھائیے۔ اسی موقع پر مسلمان ہو گیا۔ قتل کے ارادے سے آیا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، جو شیر موت کا ذریعہ ہے اللہ نے اس کو حفاظت کا سبب بنا دیا۔ دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ بات دل کی تختی پہ لکھ دیں، کوئی چیز نہیں نقصان دے سکتی جب تک اللہ کا امر نہ ہو، اور یہ نقصان دیتی ہے انسان کے گناہ کی وجہ سے۔ تو میں نے عرض کیا خلق خدا جب انسان پہ جری ہو جائے اس کی بنیادی وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ نمبر 46، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ایک نقصان، بیوی بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، ماتحت نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج انسان اولاد کے لیے کتنا کما رہا ہے، 15 گھنٹے 16 گھنٹے مزدوری کر کے آتا ہے، لیکن گھر میں پہنچتا ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کبھی بیوی سے تکرار، کبھی بیٹوں سے تکرار، کبھی بیٹے بیٹیوں کا آپس میں تکرار، کبھی ماں بیٹی کا تکرار، کبھی ساس بہو کا جھگڑا، کبھی باپ بیٹا دست و گریبان۔ یہ جتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں جھگڑے کی، نحوستوں کی، یہ گناہ کی وجہ سے۔ ہم بھی نادان ہیں، کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا، کالا علم کر دیا اس لیے ہو رہا ہے۔ کوئی کالا علم نہیں، کالے تیرے گناہ ہیں، کالا علم نہیں ہے، کالے گناہ ہیں۔ توبہ کے 2 آنسو بہا دے، رب کی طرف رجوع کر دے، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اللہ سب کو تیری اطاعت میں لگا دے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ گناہوں کی وجہ سے جتنا انسان پرہیزگار ہو جائے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، پھر وہ در در پہ رسوا نہیں ہوتا جیسے آج ہم در در پہ رسوا ہو رہے، کبھی حاملوں کے، کبھی ڈاکٹروں کے، کبھی طبیبوں کے، کبھی حکیموں کے، کبھی پیروں کے۔ ہاں خدا کے سامنے سجدہ نہیں ٹیکا، ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے۔ جو خدا کا فرما بردار ہوگا اللہ اس کی عزت کو کہیں خاک میں نہیں ملائے، ہر جگہ اللہ اس کو سربلندی، چاہت، عزت، اپنائیت، محبوبیت عطا فرمائے گا۔ جس مجمع میں جائے گا اس کے چاہنے والے موجود ہوں گے، وقت پر اس کا کام ہو جائے گا۔ نمبر 47، گناہگار انسان اپنی جان کو بھول جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، اس کو پھر اپنی جان کی فکر نہیں رہتی، وہ مال کا ایسا حریص ہوتا ہے، ساری عمر مال پہ لگا لیتا ہے، کمانے پر، اور پھر جو کمایا ہوتا ہے وہ سب اپنے علاج پہ لگا دیتا ہے۔ یہ انسان ہے، 50-55 سال صبح و شام محنت کر کر کے کمایا، اور پھر جتنا کمایا وہ 8-10 سال کی جو بیماریاں تھیں سب اس پہ لگا دیا۔ اللہ قرآن میں ایک بات فرما رہا ہے، فرمایا اے انسان جب تو مجھے بھول جائے گا میں تیرا نفس تجھے بھلا دوں گا، تجھے اپنا پتہ نہیں ہوگا، نہ اپنے امراض کا پتہ ہوگا، نہ اپنے جسم کا پتہ ہوگا، نہ تجھے اپنے نفع نقصان کا پتہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا جو دنیا میں گناہ میں پڑا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اپنی حالت کا کوئی اس کو علم نہیں ہوتا، اپنے آپ کو اس نے بھولا ہوا ہوتا ہے، ساری سوچ فکر کا محور اس کی دولت اور پیسہ ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ اس کے نفس کو بھلا دیتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ انہوں نے اللہ کو بھلایا اللہ نے ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ فاسق لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے ان کا اپنا نفس بھلا دیا. ان کو اپنا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کام کر رہے ہیں اس کا اینڈ کیا ہوگا اختتام کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ ایسا کام کر لیتے نتیجے میں رسوائی ہوتی ہے آخر میں نتیجہ نکلتا ہے پشیمانی ہوتی ہے نتیجہ نکلتے بےزتی اور ذلت ہوتی ہے. جو کچھ کمایا ہوتا ہے وہ سب یوں ہی خرچ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک بڑا نقصان انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. عورت بچوں کے لیے تو کما لیتا ہے مزے وہ کرتے ہیں حساب ہم نے دینا ہوتا ہے. حساب ہم نے دینا ہوگا کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا ہے. نمبر 48 مزاج میں سختی آ جاتی ہے. گناہ کا ایک نقصان مزاج میں سختی آ جاتی ہے. اس لیے جو فسق و فجور میں زندگی گزار رہے ہیں ان کا مزاج آپ دیکھ لیں کبھی مزاج بڑا سخت ہوگا. متقی پرہیزگار ہوگا مزاج میں نرمی ہوگی محبت ہوگی اپنائیت ہوگی. وہ اس طرح جس طرح کہ ایک درخت ہے جس کی گہری چھائیں ہیں اور اس پہ ایک ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ایسے لوگوں کے قریب بیٹھ کر دل کو سکون مل رہا ہوتا ہے اطمینان اور محبت کی فضائیں ہوتی ہیں. وہ سخت بات سن کر بھی مسکرا کے جواب دے دیتے ہیں. کوئی دو باتیں کہہ بھی تھے محبت سے پیش آتے ہیں. اور جب انسان گناہ میں زندگی گزارتا ہے مزاج سخت ہو جاتا ہے بات بات میں جھگڑا کرتا ہے. آج جو بازار میں جھگڑے گھر میں جھگڑے ہر جگہ اس کی بنیادی وجہ گناہ کی وجہ سے دل میں سختی آ گئی محبت اور احترام ختم ہو گیا برداشت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا آپ کے مزاج کو نرم بنایا. اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا لب و لہجہ سخت ہوتا تو یہ صحابہ جیسی محبت کرنے والی جماعت جام دینے والی جماعت آپ سے منتشر ہو جاتی. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی مہربانی اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. آپ کا مزاج سخت ہوتا آپ کا دل سخت ہوتا یہ جان دینے والے صحابہ جو آپ کا لعاب نیچے نہیں گرنے دیتے آپ کے جسم سے مس ہونے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے یہ بھی منتشر ہو جاتے. اگر آپ کا مزاج اور آپ کا لب و لہجہ سخت ہوتا فاعف عنہم ان کو معاف کریں واستغفر لہم ان کے لیے استغفار کریں وشاورہم فی الامر اہم معاملات میں ان سے مشورہ کریں. تو میں عرض کر رہا ہوں گناہ کا ایک نقصان مزاج میں سختی آ جاتی. آج دیکھو نا جی غصہ ہے جی کیا بلڈ پریشر ہائی ہے. جس کو دیکھو جی جھگڑا ہے کیا بلڈ پریشر ہائی ہے. یہ بلڈ پریشر بڑا سمجھدار ہے یہ کمزور پہ ہائی ہوتا ہے طاقتور پہ ہائی نہیں ہوتا. جب شیر کو سوا شیر مل جائے وہاں ہائی نہیں ہوتا. ہاں کوئی کمزور ہوگا غریب ہوگا نوکر ہوگا خادم ہوگا اس پہ ہائی ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے یہ مزاج میں شدت آ گئی یہ گناہوں کی وجہ سے آئی. ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ نرم مزاج نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی پہ وہ دیتا ہے جو اللہ سختی میں نہیں دیتا. نمبر 49 مسجد میں دل نہیں لگتا. گناہ کا ایک نقصان مسجد میں دل نہیں لگے گا. طبیعت پہ بہت گراں ہوگا اگر وہ مسجد میں عبادت کرے دین کی بات سنے قرآن کی تلاوت کرے بہت گراں ہوگا کہ کس طرح میں مسجد سے باہر نکل جاؤں. اس کی مثال یوں ہوتی ہے جیسے ایک آدمی جیل میں ہو نا وہ انتظار میں ہوتا ہے کب جیل کا دروازہ کھلے اور میں بھاگوں. جیسے پرندہ پنجرے میں ہے وہ انتظار میں کب دروازہ کھلے اور میں اڑ کے چلا جاؤں. متقی پرہیزگار کو اتنا سکون ملتا ہے مسجد میں جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے. مچھلی کو پانی سے نکالو خشکی میں تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی. مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ ہے مومن کی زندگی مسجد کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے مومن کی نشانی کیا بتائی. مومن کس کو کہتے ہیں؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 5 نشانیاں بیان فرمائی کہ مومن انسان اللہ کے بندے کون ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یقیناً مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے کر آتے. نمبر 1
آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَآتَى الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، نمبر 5 اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ دل میں کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور اس کو مسجد سے محبت ہو تو تم گواہی دو کہ یہ مومن آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا مسجد سے تعلق ہے، مسجد سے محبت ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ یہ مومن ہے، اس لیے کہ کافر کو، منافق کو مسجد سے محبت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جن 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے قیامت کے دن، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہو، مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، اس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے جب گناہ زندگی میں آئے گا تو مسجد میں بیٹھنا بہت مشکل ہوگا۔ آج دیکھیں بازار میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے شاپنگ میں گزر گئے، بھاری نہیں؟ ٹیلی ویژن پہ میچ دیکھ رہا ہے، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ گزر جاتے ہیں، طبیعت پہ گراں نہیں ہوتا۔ رات انٹرنیٹ، موبائل، فیس بک دیکھ رہا ہے، 4-5 گھنٹے گزر جاتے ہیں، طبیعت پہ گراں نہیں ہوتا۔ 10-15 منٹ کے لیے مسجد آتا ہے، طبیعت پہ گراں۔ فرض نماز ختم ہوتی ہے، بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں، صفوں کو چیرتے ہوئے، نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہوئے، نہ سنت، نہ تسبیحات، نہ نوافل، نہ اللہ سے دعا مانگنا، بس نماز ختم ہوئی، ایک جان چھڑانی تھی، چھوٹ گئی اور چلو۔ اس لیے میں نے عرض کیا ایک نقصان، مسجد سے دل نہیں لگے گا۔ نمبر 50 سکون کی نیند سے محروم ہو جائے گا، سکون کی نیند نہیں آئے گی اس کو۔ 50واں نقصان گناہ کا ہے، جو اطمینان کی نیند ہوتی ہے، اللہ نے جو انسان کو طبعی اور فطرتی نیند دی ہے، اللہ اس سے محروم کر دے گا۔ دیکھیں ایک نیند وہی جو ہم گولیاں کھا کے کر رہے ہیں۔ آج جتنے دولت پیسے والے ہیں نا، ان میں آپ کو 80% ملیں گے وہ رات کو گولیاں کھا کے سو رہے ہوتے ہیں، ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، نشے کی گولیاں کھا رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، کہیں ہمیں سکون مل جائے، سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ جو حلال پہ زندگی گزارے، تقوی پہ، دیکھیں فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا ہے، نیچے بستر موجود نہیں ہے، سر کے نیچے اینٹ ہے، اطمینان سے سو رہا ہے، صبح اٹھتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہوتا ہے، جسم فریش ہوتا ہے۔ اور جو آدمی گولیاں کھا کے سوتا ہے، بھلے وہ گھنٹوں سویا رہے، صبح اٹھتا ہے تو جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، تھکاوٹ باقی ہوتی ہے، نیند کا غلبہ باقی ہوتا ہے، جسم میں وہی اکتاہٹ اور سستی ہوتی ہے، اطمینان اور چستی، سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک جگہ میرا بیان ہوا، ایک ساتھی کہنے لگا حضرت کہ میرے 3 سال ہو گئے رات کو نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، رات لمبی ہوتی ہے گزرتی نہیں ہے، آپ کو یہ سب وظیفہ بتا دیں کہ مجھے رات کو نیند آئے۔ تو آج دیکھیں ایک آدمی کی زندگی تقویٰ میں نا، پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر لیٹا، صبح اس کو اٹھاتے ہیں جی اٹھو، فجر کی نماز کا وقت ہے، لمحے میں گویا ایسا لگتا ہے پوری رات گزر گئی، ادھر لیٹا ادھر صبح ہو گئی۔ اور جب زندگی میں فسق و فجور ہوتے ہیں تو رات کی نیند نہیں آتی، پھر شیطان تہجد کے وقت اس کو سلا رہا ہوتا ہے، تہجد گئی، فجر گئی، اشراق گئی، صبح کا بابرکت وقت گیا، اللہ سے مانگنے کا وقت چلا گیا۔ اب جب یہ صبح اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ کسلان ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، پورا دن سستی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے۔ جو صبح اٹھتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تیسری گرہ کھل جاتی ہے، بالکل چست چاق و چوبند ہو کر پورا دن اس کا گزرتا ہے، اور وہ بڑے کام کرتا ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، اشراق تک تلاوت کریں، آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا، رزق میں خوب برکت ہوگی، دلوں میں ساتھیوں کی بڑی محبت ہوگی، اللہ رزق وافر دے گا، تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ کام لے لے گا۔ نمبر 51 توبہ کی توفیق نہ ہونا۔ گناہ کا ایک نقصان توبہ کی توفیق نہ ہونا، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق انسان سے سلب کر دیتا ہے۔ آج دیکھیں یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ جب زندگی میں گناہ زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا،
گناہ کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ اتنا آ جاتا ہے اب اس کو توبہ کی توفیق اللہ سلب کر دیتا ہے۔ دیکھیں دل کی مثال یوں ہے، یوں سمجھے جیسے آئینہ، جتنا شیشہ صاف ہوگا اتنا چہرہ صحیح نظر آئے گا، اور جتنا شیشے پہ گرد و غبار مٹی ہوگی اتنا اس میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ دل کا شیشہ جتنا گناہوں سے صاف ہوگا اس میں اللہ کی اتنی محبت اس کو صاف نظر آئے گی، اتنی محبت اپنائیت سکون نظر آئے گا، اور جتنا اس پہ گرد و غبار گناہوں کا آئے گا، سیاہی آئے گی، پھر اس کے اوپر اتنی تہ چڑھ جائے گی، اب اس کو موقع ہی نہیں ملے گا اس کے صفائی کا، پھر ایک وقت آئے گا وہ غافل ہو کر غفلت میں موت آ جائے گی۔ تو بہرحال ایک نقصان پھر توبہ کی توفیق انسان کو نہیں ملتی۔ نمبر 52، نعمتوں کا چھن جانا۔ ایک نقصان گناہ کا کیا ہے؟ اللہ اپنی نعمتیں انسان سے چھین لیتا ہے، رفتہ رفتہ ایک ایک نعمت انسان سے چھنتی جاتی ہے۔ آج اللہ نے کبھی صحت کی نعمت لے لی، کاروبار تھا وہ ختم ہو گیا، نوکری لگی ہوئی تھی وہ چھوٹ گئی، بچہ مزدوری کر رہا تھا اس کو نکال دیا گیا، تعلیم چل رہی تھی وہ رک گئی، اپنا مکان تھا حالات آئے اس کو بیچنا پڑ گیا، قرض تلے دب گیا، رزق اللہ نے اس پر بند کر دیا۔ رفتہ رفتہ اللہ ایک ایک نعمت چھینتا جاتا ہے۔ گناہ سے نعمتیں چھنتی جاتی ہیں۔ پہلے اللہ سب بندے کو عطا کرتا ہے، جب بندہ گناہ شروع کرتا ہے اب اللہ ایک ایک لیتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے دسترخوان پہ سب ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، پوری لسٹ ہاتھ میں تھما دی۔ اللہ نے دولت دے دی لیکن دولت کا جو مقصد تھا اللہ کی نعمتیں کھا کر سکون حاصل کرنا، اس سے اللہ نے محروم کر دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا 52 نمبر پر نقصان، اللہ اپنی نعمتیں چھین لے گا۔ نمبر 53، انسان کا دل اور جسم کمزور ہو جائے گا۔ انسان کا دل کمزور ہو جائے گا، ہر وقت اس پہ خوف، اور ہر وقت اس کی حالت ایسی ہوگی ہر چیز سے خوف زدہ ہوگا، ہر چیز سے ڈرے گا، جسم کمزور ہو جائے گا۔ متقی انسان کا جسم طاقتور ہوتا ہے، اس کے جسم میں قوت زیادہ ہوتی ہے، جتنا تقویٰ ہوتا ہے اللہ جسم میں قوت رکھتا ہے، دل کو اللہ طاقتور بنا دیتا ہے، دن بدن اس قوت میں اس کے اضافہ ہوتا رہتا ہے، اعمال کی قوت اس کو ملتی ہے، 3-3 4-4 گھنٹے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اور لیکن الحمدللہ اس میں اس کی بشاشت میں کوئی کمی نہیں آتی، ایک ایک دن میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی بشاشت میں کمی نہیں، 200 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تذکرۃ الحفاظ میں 200 رکعت یومیہ پڑھتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین میں تذکرۃ الحفاظ میں روزانہ 1000 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ امام ابو قلابہ حیات الحیوان میں 400 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ سلف میں اکثر لوگ گزرے ہیں، حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زندگی کے 40 سال ایسے گزرے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیے۔ سلف میں اکثر شب بیدار تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی بیماری کے علاوہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے پہلو کبھی بستر سے لگا ہو، ساری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی تو قرآن میں تعریف کی ہے۔ مومن کون ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے بالکل جدا ہوتے ہیں اور ان کا وقت اللہ کی یاد میں گزر رہا ہوتا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو جدا ہوتے ہیں بستروں سے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے گویا ایمان والوں کی نشانی کیا بتائی؟ ان کے پہلو جو ہوں گے وہ ان کے بستروں سے جدا ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا ایمان والوں کی راتیں اللہ کے سامنے کیسی گزریں گی؟ فرمایا اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے ان کا وقت گزر رہا ہوگا، توبہ کرتے ہوئے ان کا وقت گزر رہا ہوگا۔ تو گویا مومن کی علامت ایک یہ ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے حصے میں وہ لوگ سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، سحری میں اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اور ان کا رات کا سونا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔
نمبر 54، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ متقی انسان کی عمر میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ عمر تو وہی اس کی 40-45 سال، 50-60 سال ہوتی ہے، لیکن اتنے کام کر کے چلا جاتا ہے نیکی کے، دین کے، تصنیف کے، تحقیق کے، کہ باقی لوگ اگر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھنے لگیں ساری عمر لگا کے وہ پڑھ نہیں سکتے جو ایک مصنف کام کر کے چلا جاتا ہے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ 1264 میں پیدا ہوئے، 1304 ہجری میں انتقال ہوا، 40 سال کل عمر ہے، 110 چھوٹی بڑی کتابیں لکھ کر چلے گئے 40 سال کی عمر میں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ 45 سال کل عمر ہے، چھوٹی بڑی 42 کتابیں لکھ کر گئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 273 چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف کر کے گئے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ 144 کتابیں تصنیف کر کے گئے۔ لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ کام کر کے چلے گئے جو میں اور آپ آج نرم و نازک گدوں پر بیٹھ کر، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ تو 54 میں نے عرض کیا، گناہ کا نقصان، عمر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تقویٰ کا فائدہ، اللہ عمر میں برکت ڈالے گا۔ نمبر 55، توبہ کا ارادہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، توبہ کا ارادہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، جری ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گناہ کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ گناہ میں ہی موت آ جاتی ہے، خاتمہ پھر اچھا نہیں ہوتا، اینڈ اور اختتام اچھا نہیں ہوتا، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، برا خاتمہ ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ 56ویں نمبر پر نقصان یہ ہے کہ گناہ کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے۔ گناہ کا ایک نقصان کہ گناہ کی قباحت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، یعنی جب زندگی میں گناہ آتا ہے تو پھر انسان گناہ کو قبیح نہیں سمجھتا، برا نہیں سمجھتا، گناہ کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، پھر انسان کی رفتہ رفتہ طبیعت ہو جاتی ہے، پھر اگر وہ گناہ کرے تو اس کے دل پر، اس کے دماغ پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی، ورنہ انسان ابتدا میں جب گناہ سے بچتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ بے قرار اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیوں مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اس کو سکون نہیں ملتا، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو تو اس کو سکون نہیں ملتا اور مچھلی بے قرار ہو جاتی ہے، تڑپتی رہتی ہے جب تک کہ اس کو پانی میں ڈال نہ دیا جائے۔ اسی طرح جب انسان سے گناہ ہو جائے تو ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو گناہ پر ندامت ہوتی ہے، تو اگر ندامت بھی ختم ہو جائے اور انسان گناہ پہ جری ہو جائے اور اسے افسوس بھی نہ ہو تو سمجھنا چاہیے اس کی بری حالت شروع ہو چکی ہے۔ تو گناہ کا 56ویں نمبر پر نقصان کہ گناہ کی قباحت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے، یعنی پھر انسان گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو برا نہیں سمجھتا، رفتہ رفتہ یہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 57، اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان، اللہ کے ہاں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، یعنی انسان بظاہر دنیا کے اندر تو اگر اس کو چند لوگ اچھا بھی سمجھیں، بہتر بھی سمجھیں، لیکن اصل تو مسلمان کی عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں ہے، تو انسان گناہ کر کے اللہ کے ہاں ذلیل ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت، قدر و قیمت باقی نہیں رہتی، پھر مشکل مواقع پر اللہ تعالیٰ کی نصرت خداوندی اس کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر جب پریشانیاں اور مصائب آئیں تو ایسا آدمی تنہا ہوتا ہے اور کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ نمبر 58، معصیت سے انسانی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ گناہ سے انسانی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی جو عقل ہے، ذہانت ہے، فطانت ہے، سمجھ بوجھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بہت بڑی نعمت عقل دی ہے۔ انسان اور چوپائے میں فرق عقل کے ذریعے سے ہے، ورنہ حواس تو دونوں کے پاس ہیں، چوپایا بھی دیکھتا ہے، جانور بھی آنکھوں سے،
جانور بھی سنتا ہے، جانور بھی کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی چل رہا ہوتا ہے، جانور بھی نفع لے رہا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں مکلف بنایا۔ جب زندگی میں گناہ آ جائے اللہ انسان کی عقل آہستہ آہستہ زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر انسان کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، ساری زندگی گزر جاتی ہے، کچھ پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، گھر میں کوئی سامان رکھتا ہے یاد نہیں رہتا، کسی سے معاملات کرتا ہے اس کو بات یاد نہیں رہتی، فہم و فراست نہیں ہوتی، بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، سمجھ بوجھ کی کمی ہو جاتی ہے، زبان کا تیز اور چالاک تو ہوتا ہے لیکن فہم و فراست، بات کی تہ تک پہنچنا، عقل مندی، دانش مندی، حکمت اور دانائی، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے انسان کی عقل بھی زائل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا میں زیادہ وقت لگایا اللہ کی نافرمانی کی، عموماً آخر میں یا مجنون ہو جاتے ہیں یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے یا آخری وقت میں عقل کام ہی نہیں کرتی، بات بات میں جھگڑنا شروع کر جاتا ہے، مزاج میں سختی آ جاتی ہے، ہر ایک سے الجھتا ہے، تکرار کرتا ہے۔ نمبر 59، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بہت سے گناہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، جیسے حضور نے لعنت فرمائی کہ جو بد نظری کرنے والا ہے دیکھنے والے پر بھی لعنت ہو اور جس کو دیکھ رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چور پر لعنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے اور وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرے ان پہ لعنت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا ہونے والے پر لعنت فرمائی۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ آپ کی لعنت کا، حضور کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لعنت کا معنی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اس پہ پھٹکار ہو گئی۔ تو دنیا میں انسان کو پر اگر کوئی لعنت کرے اور کوئی بد دعا کرے تو انسان کتنا بچتا ہے کہ اس کی بد دعا نہ لگے۔ امام الانبیاء جس پہ لعنت کریں تو ایسے گناہ سے تو انسان کو بطریق اولا بچنا چاہیے۔ تو گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ بہت سے گناہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے لعنت فرمائی، اور ایسا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے انسان رحمت خداوندی سے آہستہ آہستہ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 60، فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے جو اللہ کی معصوم مخلوق ہیں یہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب انسان گناہ میں زندگی گزارتا ہے تو وہ فرشتوں کی دعاؤں سے، فرشتوں کے استغفار سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ سورہ مومن میں بیان فرمایا، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب کہ یقیناً گھیر دیا ہے ہر چیز کو آپ کی رحمت اور علم نے، فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ آپ معاف کر دیجئے ان لوگوں کو جو گناہوں پہ توبہ کرنے والے ہیں، آپ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ تو جو انسان گناہ سے بچتا ہے وہ معصوم فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار ہوتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر انسان چاہے کہ فرشتے بھی میرے لیے دعا کریں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔